جو آج ہم اپنے لیے بوئیں گے کل کو وہی کاٹیں گے۔ اچھی اور بہترین زندگی یہی ہے کہ ہم دوسروں کو نیکی کے راستے پہ لگا دیں اور برائی کے راستے سے دور کر دیں۔ اگر کوئی ہماری وجہ سے نیکی کے راستے پہ چلنا شروع کر دے تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور اگر کوئی ہمارا عمل ایسا ہو جس کو دیکھ کے کوئی برائی کے راستے کی طرف مائل ہو جائے تو برائی کرنے والے کو جو گناہ ہونا ہے اسی کے برابر اس انسان کو گناہ ہوگا جس کی طرف دیکھ کے اس نے برائی کو سیکھا۔ آج کل اس موبائل اور انٹرنیٹ کے دور میں ہماری نوجوان نسل جس راستے پر چل رہی ہے اور جو کچھ وہ دیکھ رہی ہے اور جو کچھ وہ سیکھ رہی ہے وہ راستہ نیکی کی طرف کم اور برائی کی طرف زیادہ جاتا ہے۔ اور جو آج کل کے نام نہاد ولاگرز جو کچھ اپنی ویڈیوز میں دکھا رہے ہیں اور اس نسل کو جو کچھ سکھا رہے ہیں، نہ ان ولاگرز کو اس بات کا علم ہے کہ وہ دوسروں کو بے حیائی، بے شرمی اور بے دین راستہ دکھا کر دوسروں کا نقصان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ ان کی ویڈیوز دیکھ کے جو کچھ بھی کوئی سیکھے گا اس پہ عمل کرے گا تو وہ ان کے لیے بھی گناہ کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان لوگوں کو بہترین لوگ کہتے ہیں جو دوسروں کو نیکی کا راستہ دکھاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونا ضروری ہے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تم بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو، تم نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہو اور برے کام سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی کہ ان لوگوں کو اللہ نے بہترین لوگ کہا ہے جو نیکی پھیلانے کا کام کرتے ہیں اور برائی کی جڑ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا اسے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا ان لوگوں کو ملے گا جو اس کا کہا مان کر ہدایت اختیار کریں گے، بغیر اس کے کہ ان ہدایت اختیار کرنے والوں کے اجروں میں سے کچھ کم کیا جائے، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا اسے اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا ان لوگوں کو ہوگا جو اس کا کہا مان کر اس گمراہی کو اختیار کریں گے، بغیر اس کے کہ ان گمراہی اختیار کرنے والوں کے گناہوں میں سے کچھ کم کیا جائے۔ تو انسان کو اپنے حصے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک میری کوشش کرنے سے کیا تبدیلی آئے گی۔ جن فضاؤں میں عقاب اڑتا ہے انہی میں معمولہ اڑتا ہے، اگرچہ معمولے کی اڑان کا عقاب کی اڑان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں، تاہم اس اللہ کی شان کہ وہ عظیم مالک اس معمولے کی اڑان کو بھی شرف قبولیت بخش دے۔ اور اگر کوئی آپ کی باتیں مان کر اچھے راستے پر نہیں چل رہا تو اس میں بھی غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اور وہ وقت یاد کرو جب ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کیے جاتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت سزا دینے والا ہے۔ انہیں نصیحت کرنے والوں نے جواب دیا کہ تمہارے اور اپنے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے، اور اس لیے بھی کہ شاید یہ لوگ ڈر ہی جائیں۔ یعنی کہ دوسروں کو نصیحت کرنا، ایک تو یہ کہ ہم اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکیں کہ اللہ ہم نے اپنا فرض ادا کیا، ہم نے لوگوں کو نیکی کے راستے کی طرف بلایا، اور دوسرا ممکن ہے کہ کوئی کتنا ہی سخت دل انسان ہو لیکن اس کے اوپر اللہ کی بات کا اثر ہو جائے اور اس کا دل نرم ہو جائے اور وہ ہدایت کے راستے کی طرف آ جائے۔ باقی دوسروں کو نیکی کے راستے کی طرف بلاتے وقت ایک بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نیکی کا حکم دینے والے کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بتانا ہے، کسی کو کان پکڑ کر اسے زبردستی راہ حق پر گامزن کر دینے کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ ہدایت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ آپ نے ایک ذریعہ بننا ہے، آپ نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، آپ کی کوشش کا بدلہ آپ کو مل جائے گا، آپ کی نیت میں خلوص ہوگا، آپ اللہ کی بات کو پھیلانے والے بنیں، آپ کو اگلا انسان مانے یا نہ مانے، عمل کرے یا نہ کرے، لیکن آپ کو اپنی نیت کے بدلے اجر ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ زندگی وہی ہے جس میں انسان دوسروں کی خیر چاہے، دوسروں کا بھلا کرے اور بہترین لوگوں میں خود کو شمار کریں۔ اور بہترین لوگ اللہ نے کن لوگوں کو کہا ہے؟ جو دوسروں کو بھلائی کا راستہ دکھاتے ہیں اور برائی کے راستے سے دور کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔